رب العالمين والعاقبة للمتقين والجزاء للموحدين والنار للعاصين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم کسی بھی مصلی کی نماز اسی وقت بیٹھ کے ہوتی ہے جب وہ کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص قیام و قعود کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر بیٹھ کے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ غالباً چونکہ مسجد میں فرش حسین پہ بیٹھ کر شریعت کا وہ باب کھلا ہے کہ غم حسین منانے والے یہ حسین کی فتح ہے کہ اللہ کے گھر میں حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے اور مجمع ہر جگہ پر ہندوستان کا بھی، چاہے یہ خصوصیت صرف ایک تک نہیں، ہمارے یہاں 3 طرح کا مجمع ہے۔ ایک تو وہ یہ ہے کہ مجلس کے آغاز کے وقت ایسا جو ذی فہم لوگ ہیں وہ گھر بیٹھے آواز سن کر رہتے ہیں کہ ذاکر اب اس مقام پہ پہنچا ہے، اب چلنا چاہیے۔ اور تیسرا گروپ وہ ہے کہ جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب مجلس ختم ہونے والی ہے
یہ تین طرح کے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں ہم اہل بیت سے ایکسپیکٹ تو نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ عادل کی عدالت کے نمائندے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ اس بارگاہ الہی کے نمائندے ہیں کہ جہاں عدالت ہے، جسٹس ہے۔ اگر حسین بھی اسی طریقے سے کرنے لگے تو حسینیوں کا کیا ہو؟ صلوات پڑھیں محمد۔ دیکھیے یہ الیکشن پیریڈ ہے نا، کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر محلے میں کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا مکھیا آ جائے اور وینر مکھیا ہو تو ہر دروازہ کھل جائے، چلیں ذرا استقبال کریں۔ اور جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، جو سماج مینٹین کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک نہ ایک تصویر اس کے ساتھ ضرور دکھائیں کہ کم سے کم اپنے مصاحبین کے درمیان ہم دکھائیں گے کہ یہ بہت اپروچ والے ہیں۔ اپنے ہی سماج سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے نامنیٹ کیے ہوئے ہیں، 5 سال سے زیادہ نہیں۔ ایک نہ ایک دن انہیں ڈیزالو ہو جانا ہے، ایک نہ ایک دن ان کی کرسی چھن جانی ہے۔ ہم ان کے درمیان بیٹھے ہیں کہ جو معذور نہیں ہوتے، یہ اس کے نمائندے ہیں جو رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، قہار ہے۔ میرے عزیزوں، ایسی شخصیتوں کے درمیان ہم بیٹھے ہیں، ریسپیکٹ فل بیٹھنا چاہیے۔ لیکن اس منبر سے ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ ہے ماننا، ایک لفظ ہے جاننا۔ ہم جاننے والے گروہ کے افراد نہیں ہیں۔ جانتا حسین کو ہرملہ بھی تھا، جانتا حسین کو ابن سعد بھی تھا، جانتا حسین کو قصہ سعد بھی تھا، جانتا حسین کو ابن انس بھی تھا، حکیم ابن طفیل تھا۔ جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جو صرف جاننے کی حدود میں رہ گیا اسے ہرملا کہتے ہیں، جو پہچاننے کے حدود میں آ گیا اسے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم فرش حسین پہ ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کتنی عظیم عظیم شخصیتیں تمہارے پہلو میں بیٹھی۔ ہر ساتھی پڑھتا ہے چلا جاتا ہے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ شاید اللہ نے 2 کان اسی لیے دیا ہے۔ وہ خوب جانتا تھا، وہ علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، وہ جانتا تھا، وہ فطرت سے واقف ہے۔ یہ انسان جو مینوفیکچر ہوا ہے، بنا ہے، ان کی فطرت سے وہ واقف ہے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ ہم تمہارے شہرگ حیات سے قریب ہیں، تم چھپ کے برائی تو کر سکتے ہو، یہ تو ممکن ہے کہ ایک ہاتھ انجام دے برا دوسرا ہاتھ نہ دے، یہ تو تم کر سکتے ہو، لیکن وہ اتنا قریب ہے کہ تمہیں پتا ہو یا نہ ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز ہے معرفت خدا۔ چونکہ مجلس ہو رہی ہے مسجد میں اور مولانا بھی تشریف لے آئے، مسجد میں مجلس ہو رہی ہے۔ مسجد میں مجلس ہونا، میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں، مجلس مسجد میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا میں حسین مفتون نہیں تھے، فاتح تھے۔ مسجد میں ذکر پروردگار ہوتا ہے، مسجد میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، مسجد میں قیام و قعود کیا جاتا ہے، مسجد میں تذکرہ پروردگار کیا جاتا ہے۔
یزید اسی کو تو مٹانا چاہتا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یزید اسی کو تو مٹانا چاہتا تھا. اگر کائنات سے للہیت کا ذکر ختم ہو جاتا تو یزید ساتھ تھا. کائنات میں ذکر الہی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین فاتح ہے. سلام. دیکھیے ایسا ہے کہ مجھ سے بہت سارے مضامین مجھے عطا کیے گئے کہ آپ اس پہ پڑھیے، اس پہ پڑھیے، اس پہ پڑھیے، لیکن جب میں یہاں تو میں نے ذہن پہ غور کیا. اس میں بہت سارا مجمع ہے جس نے ہمارے اس مجلس کو بھی سنا اور وہ بھی مجلس ایصال ثواب کی تھی، ثریا خاتون. اگر اپنے اذہان کو، اگر اپنی فکر کو حسین کے جادے پہ ڈال دو تو کہیں سے بھٹکنے کی گنجائش نہیں. تو بیٹھے بیٹھے خیال آیا، پڑھا ہم نے بہت پہلے ہے، یاد نہیں کس تاریخ کو پڑھا تھا، کب پڑھا تھا، لیکن یہ یاد ضرور ہے کہ پڑھا تھا. اس میں نے الحمدللہ تک پوری تقریر کی. شاید ممکن ہے آپ کے ذہن میں قرآن تو سب پڑھتے ہیں، نمازیں تو سب پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو ادھر بھی ہو رہی تھی. قرآن نو کے نیزہ پہ صفین میں بھی تھا اور وارث قرآن کربلا میں بھی نو کے نیزہ پہ تھا. میں کیا کہتا ہوں؟ قرآن اگر بولتا ہے تو صفین میں نہیں، کربلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اگر زبان حسینی سے کرو تو اصل قرآن کی تلاوت نہیں. اور اگر محبت اہل بیت لیے ہوئے قرآن کی تلاوت نہیں ہے تو وہ قرآن کی تلاوت عبث ہے. اور قرآن کو جو زبان ملی ہے وہ اہل بیت نے عطا کیا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ یہ جو گرامر کے اندر زبر زیر پیش دیا گیا ہے یہ کب آیا اور کب سے ہے اور کس نے دیا. چونکہ عرب اہل زبان تھے اور اہل زبان آپ اردو بولتے ہیں تو اس کی صحت لفظی اور صحت جملے کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے. چونکہ مدر ٹنگ ہے، آپ کی اپنی زبان لہجہ بدل سکتا ہے، لفظ نہیں بدلتے. آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی زبان میں اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی آپ کی زبان نہیں تھی اور قرآن آیا ہے عربی میں. اس وقت آیا اور وہاں آیا جہاں کی زبان یہ تھی. اگر اہل بیت نہ ہوتے، جملہ سن کے آگے بڑھیے، اگر اہل بیت نہ آتے تو آج قرآن کو اس کی مرضی سے ہم پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. سمجھنا تو بہت دور ہے، صرف سن لینا کمال نہیں ہے. سنیے مثال میں دے رہا ہوں. جیسے ایک لفظ ہے مین، مین نون مین. مین کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مین کے معنی فرام، من اللہ، اللہ سے، من البیت، گھر سے. تو میم کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے اور نو اگر کسی حرف میں ملے گا تو نو کے اوپر زبر ہوگا نا. من اللہ تو میم کے نیچے زیر ہے، نو کے اوپر زبر ہے اور پھر جا کے لام سے مل جائے گا. لیکن اسی قرآن کے اندر جہاں مین ہے، مین نو، وہی ایک جگہ پھر مین نو ہے. تو ایک جگہ تو آپ نے پڑھ دیا مین، اور ایک جگہ اگر پھر مین نو لکھا ہوا ہے اور اگر مین پڑھا تو غلط ہو گیا. کیسے؟ اس لیے کہ وہاں ہے من. توجہ دیکھیے، میں سونے نہیں دیتا اپنی مجلس میں، اس لیے اس بات کا خیال ضرور رکھیے کہ 5 منٹ میں نہیں.
لیے سونا نہیں چاہیے، اور ہم آنکھیں چرا کے پڑھنے کے عادی نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پڑھنے کے عادی۔ اس لیے سوئیے گا نہیں، اور یہ بھی ہے کہ جہاں سوئے، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ فرش حسین کا نیند کیوں آتی؟ میں سائیکولوجی بتا رہا ہوں، نفسیاتی۔ یہاں فرش حسین میں 3 گھنٹے والی جگہ کے اوپر چلے جائیے اور سو جائیے تو جانے، بڑی محنت کر کے وہاں پہنچے ہیں تو وہاں نیند نہیں آتی، یہاں ابھی آئے نہیں۔ دیکھیے نیند آتی ہے سکون، میں کیا کہہ رہا ہوں، نیند آتی ہے سکون میں۔ بہت سے لوگ ڈبلوٹی چلنے کے عادی ہیں، بہت سے لوگ ڈبلوٹی چلنے کے عادی ہیں، چلے گئے، اے سی میں ٹکٹ نہیں ہے، مل گئی بات، لیٹ گئے، لیکن جیسے ہی کالا کوٹ دکھائی دیا بستر چھوڑ کے وہاں سے چل دیے۔ ارے بھائی کیوں بیٹھے نہیں ہے؟ سو نا، کا اس لیے نہیں سو سکتا کہ ڈبلوٹی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کے بستر پہ نیند نہیں آتی، ہم مولوی تو آتی ہیں، دوسرے کے کھانا بھی اطمینان سے ختم کر لیتے ہیں، دوسرے کے دسترخوان پہ بھی اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے کے گھر میں بھی، گھر کو بھی اپنا گھر سمجھتے ہیں، ہم لوگ تو آتی ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے یہاں ان کو نیند نہیں آتی، تھا بستر بدلا نہیں کہ نیند آئے۔ توجہ، یہ ہے سائیکولوجی۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، متوجہ رہیے گا، مجھے ساری سائیکولوجی ایک رات میں ٹوٹتی ہوئی دکھائی دی۔ دوسرے کا بستر، شب کا سناٹا، تلواریں کھچی ہوئی، لیکن سکون اتنا ہے کہ ساری رات نہ سونے والا بھی سویا، اور دوسری طرف جہاں سکون ہے وہاں نیند نہیں آئی، آنسو گرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماننا پڑے گا کہ یہ بستر نیا نہیں ہے، بلکہ ابو طالب نے بہت پہلے سے بستر بدل کے اس بستر سے مانوس کر دیا۔ اس لیے آپ اطمینان سے سوئیے، میں جب چاہوں گا آپ کو جگہ دوں۔ میرے لیے صلوات پڑھیے محمد۔ تو بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آیا کہ میں نے اس سے پہلے جو مجلس پڑھی تھی، اب میں گزارش کر رہا تھا من اور من تک میں نے پڑھا، ایک اسی من اور من کو آپ نے دعا پڑھائی ہوگی مولانا نے، من علیہ بفقاق رقبۃ من النار، آیا یا من علیہ، یعنی کسرہ بھی ہے، زیر بھی ہے، فتح بھی ہے، میم کے اوپر پیش بھی ہے۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو لفظ من سمجھ میں نہ آتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو جب من سمجھ میں نہیں آتا تو منی کیسے سمجھ میں آتا؟ دیکھیے میں کر رہا ہوں فیصد انسان کے درمیان، میں زیادہ ایکسپلین کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ جب من سمجھ میں نہیں آتا تو منی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اسی لیے پیغمبر نے اسی منی کو سمجھایا تھا، وہ سارے لوگ منی بہانا میں نہ ہوتے۔ میں نے الحمدللہ تک پڑھا تو خیال یہ آیا کہ اب رب العالمین سنا، یہ قرآن ہے،
بہت سے اس میں لوگ ہیں جن کو زبانی یاد، آنکھ بند کیا نن اسٹاپنگ الحمد سے لے کے ظالم تک پہنچ گئے. ایک جملہ سنیے، چونکہ بارگاہ حسینی میں، اس لیے مفہوم قرآن اگر نہ سمجھے تو پھر حسین کیا سمجھنا ہے. اور یاد رکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص ہے، آن کے کہتا ہے مولا میں نے سن رکھا کہ سورہ حمد کی اللہ نے اتنی فضیلت عطا کی ہے کہ اگر 70 مرتبہ کسی مردے پہ پڑھ دیا جائے تو مردہ زندہ ہو. مولا نے کہا 70 مرتبہ تو بہت ہے، 7 مرتبہ اگر پڑھ دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے. ہمارا 7 مرتبہ کون بول رہا؟ ہم اور آپ نہیں، صادق آل محمد کی صادق زبان. کہہ رہے 7 مرتبہ تو بہت ہے، 3 مرتبہ اگر پڑھ دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے. اتنا 3 ہم محاسبہ کریں. صبح کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ہم غیر کی بات کیوں کریں؟ پہلے ہم اپنے گھر کی صفائی کریں، پہلے ہم اپنے دل و دماغ کو صاف رکھیں. اس لیے کہ جب اس کی طہارت ہو جائے گی تو طہارت خود دوسری نجاست کو طہارت کی طرف مائل ہے. ہمارا گھر خود گندا ہے تو ہم دوسرے کو کیا کہیں گے کہ تم نظیف رہو. ہمارا کپڑا خود گندا ہے، مکھیاں بھنک رہی ہیں تو ہم دوسروں کو کیا کہیں گے کہ تم کپڑا صاف رکھو. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم صفائی کریں. نجاستیں جو ہیں ان نجاستوں سے اپنے آپ کو الگ کریں. پہلے نجاستوں کو دوست نہیں رکھتے اور اللہ نے پہلے ہی ان کی تطہیر کا اعلان کر دیا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دیکھیں ممکن ہے ہماری بات بری لگے، لیکن یہ بات بری لگنے کی نہیں. میں فضائل نہیں پڑھوں، فضائل میں چہرے کے اوپر تبسم کے آثار رہتے ہیں، چہرہ کھل جاتا، لیکن جب اپنی بات آتی ہے اور یہ طے ہے کہ جب محاسبہ خود کر لیں گے تو اتنے میں ضرورت نہیں ہے. رفتہ رفتہ گریجولی آہستہ آہستہ ہم سدھرنے کی کوشش کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود محاسبہ انسان کو انسان بنا دے. دیکھیے یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے دلیل ہے. دن کے اجالے میں خود نے فیصلہ نہیں کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دن کے اجالے میں خود نے فیصلہ نہیں کیا تھا، شب کے سناٹے میں خود نے فیصلہ کیا کدھر جنت ہے کدھر جہنم ہے، کدھر رسول کی شفاعت ہے کدھر رسول کی شفاعت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اس وقت فیصلہ کرنا بڑا آسان ہوتا. رات بھر سوچتا رہا حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، پھول کدھر ہے کانٹا کدھر ہے، اسلام کدھر ہے ناحق کفر کدھر ہے. اور جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو پھر فیصلہ کر لیا کدھر جانا چاہیے کدھر نہیں. صلوات پڑھے محمد. وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن چونکہ میں نے کہا الحمد بہت جلدی الحمد للہ رب العالمین. یہ الف لام جو حمد کے اوپر ہے اس کا سبب ہے، اس کا سبب الحمدللہ رب العالمین بھی ہو سکتا ہے. یہ الف لام جو استغراق کا دیا گیا ہے یہ وہی جانتا ہے
اور اس کی جو مرضی ہے کہ آپ 113 سوروں میں سے کوئی سورہ نہیں پڑھ سکتے. اگر تسبیحات اربعہ کی کوئی سورت کفایت کرتی ہے تو سورہ حمد. اب سمجھ میں بات آئی کہ اس کا امپورٹنٹ عیسیٰ میں ثواب کرتے ابھی کیا آپ نے احسن صاحب کو اور سورہ فاطمہ. اتنا امپورٹنٹ سورہ. توجہ دیکھیں میری محنت رائے گا نہ جائے, مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا وجہ کرنا ہے, چونکہ کل ہم پھر دوسری مجلس پڑھنی ہے دوسری جگہ, اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے 2.5 مہینے سے مجلس نہیں پڑھی. میں زندہ ہوں, یہ معجزہ ہے حسین کے زندہ, ورنہ میرے لیے ہر مسجد اور ہر امام باڑے میں میری صحت کے لیے دعا کی. اور یہ حقیقت ہے کہ حسین دیتا سلیقہ سوال چاہیے حسین کی عطا میں کبھی نہیں. ہمارا سے پوچھئے, میں آپ پوچھا پورا عشرہ چلا گئے, صلاحیت نہیں تھی. میں نے سب سے پہلے مجلس, یہ موجود ہیں ان کے بڑے بھائی وہاں موجود ہیں, 30 سال سے, 1-2 سال نہیں, 30 سال سے دہیامہ کی علم کی مجلس میں پڑھ رہا تھا اور پڑھتا آیا ہوں 30 سال. زمانے نے اس لائق نہیں چھوڑا تھا کہ ہم ذکر کر سکیں, لیکن جب اس مجلس کے بانی نے فون کیا تو بول بھی رہے تھے, آنسو بھی گر رہا, اور انہوں نے کہا مولانا میں نے غازی کے روضے پہ اور غازی کا علم پکڑ کے آپ کی صحت کی دعا, اور مجھے یقین ہے کہ آپ پڑھیں گے. میں نے بھی ان سے کہا کہ یقیناً میں پڑھوں گا. میں نے اس غازی کے علم کی مجلس پڑھی, اس میں کچھ لوگ ہیں جو مجلس میں تھے, سلمان بھائی وغیرہ بھی وہاں موجود. میں نے مجلس پڑھی اور اسی کر و فر سے پڑھی, اس لیے کہ غازی کا علم کر رہا تھا. ذکر میں سجاعت تھی, ہمت تھی, جرأت تھی, جسے عباس کہتے کوئی چھین نہیں سکتا. اس کے بعد یہ دوسری مجلس, جب بیچارے کا فون گیا تو میں نے کہا انشاءاللہ پڑھوں گا, جو اس لیے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے, ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. ہمارا اگر کوئی صاحبہ ہے تو حسین, ہمارے اگر سر پہ کسی کا پرچم ہے تو غازی عباس. ہمارا کوئی نہیں ہے, مصیبت پڑ جائے تو ذرا دیکھ لیجیے, کوئی رشتہ دار کام نہیں آتا. اگر کوئی کام آتا ہے تو یا غازی کام آتا ہے یا حسین کام آتا ہے. کوئی جوڈیشیل سے لے کر سپریم تک چلے جائیں, ہے کوئی آپ کا امید و مددگار, لیکن جہاں ہیں, جس عالم میں ہیں, جتنے ہیں, سر بلند کر کے رہتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں, ذکر حسین کرتے ہیں. یہ سر افتخار بلند حسین کی وجہ سے ہے. لہذا حسین کی معرفت کے ساتھ باب الحوائج ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں جانا, وہ لوگ اور ہیں, جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, وہ لوگ اور ہیں جو دینے کے ہاتھوں کے محتاج ہوتے ہیں. غازی اسی کو کہتے ہیں جو بغیر ہاتھ کے دیتا ہے. میں چھوڑ رہا ہوں بیان, پھر کبھی انشاءاللہ. بات آ گئی ہے جناب غازی کی. 6 محرم کو سنیے, غازی کسے کہتے ہیں؟ 6 محرم کو ابن زیاد پسر سات کو خط لکھا, میری طرف متوجہ رہیے گا.
6 محرم کو ابن زیاد نے پیسر 7 کو خط لکھا. پیسر 7 حسین نے کتنے خیمے نصب کیے اس کا محاسبہ کر کے بھیجا. پیسر 7 نے خط لیا, پڑھا, جواب لکھا, مطمئن رہو فوجیں تیار ہیں. حسین کی صف کے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑے گی کہ حسین مفتوح ہو جائے گی, یزید کی فوج فاتح ہو جائے گی. فقط والسلام. جواب جب اس نے پڑھا غیظ و غضب میں آ گیا. سنیے گا, غیظ و غضب میں آ گیا. پھر 7 محرم کو خط لکھا. پیسر 7 میں نے تم سے پوچھا ہے کہ حسین کے خیمے کی تعداد کتنی. پھر اس نے جواب لکھا, انیا تیار ہیں, ترکش سے تیر نکلے ہوئے ہیں, کن تلواریں سائیکل کی جا چکی ہیں, گھبرا نہیں, فقط والسلام. پیسر 7 جواب پہنچا, پڑھا اس نے, یہ کیسا لشکر سے پیسہ لا, پوچھ کچھ جا رہا ہے, جواب کچھ دے رہا, توجہ. پھر اس نے خط لکھا, میں پوچھ رہا ہوں کہ حسین کے خیمے کی تعداد کتنی ہے. جواب لکھا, ان قریب صفیں آراستہ ہونے والی ہیں. میں نے تیر انداز کو الگ لگا دیا ہے, نیزہ برداروں کو الگ لگا دیا ہے, گھوڑوں اور پیدل سواروں کو میں نے الگ لگا دیا ہے. فقط والسلام. پیسر 7 جل بھن کے, میری محنت رائے لانا چاہے, جل بھن کے ابن زیاد نے لکھا, میں سوال کر رہا ہوں کچھ, جواب دے رہا ہے کچھ. میں بار بار سوال کر رہا ہوں کہ مجھے بتا کہ حسین کے خیمے کی تعداد کتنی ہے. جواب سنیے گا. پہلی مرتبہ پیسر 7 جواب دے رہا ہے, تجھے پتا نہیں عباس کے جیتے جی اس میں ہمت ہے جو فلاں میں حسین کی تعداد لکھے. بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا. اس جلیل اور غازی کو عباس کہتے ہیں. مسائل کربلا آپ نے سنے ہیں, محرم سے لے کے آج تک سنیے. عباس جب تک زندہ رہے, میری محنت رائے گا نہ جائے, عباس غازی باب الحوائج جب تک زندہ رہا, 9 لاکھ کی فوج کی آنکھوں سے نیند ہو چکی. کیوں؟ عباس کا جلال ایسا. عباس ابھی زندہ ہے, غازی بھی زندہ ہے, رات میں فوجیں کروٹ بدل رہی, اس لیے کہ قاتل زندہ. قربان جائے عباس تیری شجاعت پہ. عباس کے پاس کتنی آنکھیں تھیں؟ 2, اس سے زیادہ تو نہیں تھی. عباس کے پاس 2 آنکھیں تھیں. فوج اردو کتنے؟ 9 لاکھ. 9 گنا 18. عباس اس غازی کا نام ہے جو 18 لاکھ کی آنکھوں سے نیند اڑا دے. اس نے عباس ہے, وہ ہے غازی. اسی لیے علی نے ہمیشہ یوں, جب بھی ضرورت ہوئی, علی کا ہاتھ کبھی پھیلا نہیں. لیکن قربان جائیں, علی بارگاہ خدا بندی میں آئے, پروردگار تجھے جب بھی ضرورت رہی
میں نے دیا، احد میں ضرورت رہی میں حاضر، صفین میں ضرورت رہی میں حاضر، نصرت پروردگار رہی۔ پروردگار جب بھی میری ضرورت محسوس ہوئی تو نے مجھے اپنے لیے بلایا، میں حاضر تھا، لیکن پروردگار آج میں تیری بارگاہ دست سوال پھیلا، پروردگار مجھے اب بھی نہیں چاہیے، میں اب بھی نہیں مانگتا، مانگ اس لیے رہا ہوں تاکہ اب اور معبود کے درمیان ایک فاصلہ ہے۔ اگر علی نہ مانگتے تو نصیریوں کو دلیل مل جاتی کہ میرے خدا نے بھی تیرے کو تسلیم مانگ اس لیے رہا ہوں تاکہ اب اور معبود کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ پروردگار میں اب بھی نہیں مانگتا، لیکن تیرے اسلام کے لیے مانگ رہا ہوں، تیرے قرآن کے لیے مانگ رہا ہوں، تیری توحید کی حفاظت کے لیے مانگ رہا ہوں، تیری للہیت کی حفاظت کے لیے مانگ رہا ہوں، تیرے کعبے کے تقدس کے لیے مانگ رہا ہوں، تیرے اسلامی معاشرے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ علی نے ہاتھ پھیلایا، ملا کون؟ اللہ نے عباس دے دیا، اللہ نے عباس دیا۔ مانگنے والا علی ہے، دینے والا اعلیٰ ہے، وہ بھی تو سمجھ رہا ہے، دن رات نہیں مانگا کرتا، پہلی مرتبہ آ رہا ہے، تو جب پہلی مرتبہ آ رہا ہے تو اس نے بھی اپنی پوری شان ربوبیت کا مظاہرہ کیا۔ علی کو اسی لیے اس نے عباس دیا، علی کو اللہ نے عباس دیا۔ عباس کے اوپر بڑے فضائل ہیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عباس غازی، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عباس شجاع ہے۔ عباس جیسا کوئی شریعت کا جاننے والا نہیں، عباس جیسا کوئی متکلم نہیں تھا، عباس جیسا کوئی فصیح نہیں تھا۔ یہ تو اس وقت فضیلتیں دب گئی۔ دیکھیے جملہ سن کے یہ عباس کی شان فضیلت میں بیان کر رہا ہوں، سارے شیعہ صرف یہ جانتے ہیں کہ عباس غازی کا نام ہے، عباس باوفا کا نام ہے، عباس شجاع کا نام ہے، نہیں، عباس کو علی نے علی بنایا تھا، تو جو فضیلتیں علی میں تھی وہ ساری فضیلتیں عباس میں تھی، اس لیے عباس کی فضیلتیں چھپ گئی، کتابوں میں ہے، اس لیے چھپ گئی کہ عباس تو معصوم کی حیات میں موجود تھی، اور اہل بیت کا یہ پورا امتیاز ہے کہ بزرگوں کے سامنے زبان نہیں کھولتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی آ کے اگر حسن سے سوال کرے تو حسن جواب دیں گے، کوئی آ کر حسین سے سوال کرے تو حسین جواب دیں گے، اس لیے کہ عباس کو پتا ہے یہ نبی کے بیٹے ہیں، ہم علی کے بیٹے ہیں۔ رسالت ہے محمد اس لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف عباس باوفا کا نام، عباس شجاع کا نام نہیں، پر ہے نا خود پر جناب ابوالفضل عباس کیا فصاحت رکھتی ہے زبان، کیا بلاغت رکھتی ہے زبان۔ دیکھیے حسین نے تو ایسے اسلحے اکٹھے کیے تھے کربلا میں، جس نے اسلحہ نہیں چلایا، میں کیا کہہ رہا ہوں، اسلحہ سے کام نہیں لیا، ایک نے چتون سے کام لیا، ایک نے زبان سے کام لیا، جس نے اپنی نگاہوں کی چتون سے کام لیا اسے غازی ہے، جس نے زبان کھول کے خطبہ دیا اسے زینب کہتے ہیں۔ آج اسلام جو بچا
انہی لوگوں کی وجہ سے. اسی لیے ہم پر بہت سا صحیح طور پر لیتے ہیں. حسین شہید ہو گئے آشور، لیکن ذمہ داری کس کے حوالے کی؟ شریکت الحسین ہے زینب. اللہ اکبر. دیکھیے فطرت نسوانیت ہے کہ مصائب کے ہجوم میں گھبرا جاتی ہے، آلات اور کلفتوں میں ان کا ذہن کام نہیں کرتا. لیکن چونکہ زینب حسین کی بیٹی ہے، کربلا کے بعد ذمہ داری زینب کو نبھانی ہے. ہم بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں کہ خیام حسینی میں آگ لگی، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، بہت آسانی سے سن لیتے ہیں. لیکن ایسے پرہول ماحول میں بھی جو شریعت کا دامن نہ چھوڑے اسے زینب کہتے ہیں. کیا ہے؟ جس نے شریعت کا دامن نہیں چھوڑا. عباس مر گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اور محمد کے لاشیں پڑے ہیں. لیکن ایسے عالم میں جناب زینب نے سید سجاد سے کیا پوچھا؟ میرے لال خیمے سے باہر نکل جاؤ یا خیمے میں چل کے رہتا. ایسی مصیبتوں میں شریعت کا جو کام ہے اسے زینب ہے. اور معصوم نے جواب دیا نہیں تو بھی اماں جان کا بچانا ضروری ہے. یہ پہلا موقع تھا جو غیر معصومہ نے معصوم سے پوچھا. میری طرف متوجہ رہیے گا، مسائل کے لیے جملہ کافی ہے. غیر معصومہ نے معصوم سے ایسے حالات میں شریعت کا حکم پوچھا. زینب اس بلندی اور اس معیار بلند مقام کا نام ہے کہ معصوم نے پھر اس کا بدلہ لیا. جب ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں دیکھی، پیروں میں بیڑی نہیں دیکھی، گلے میں خاردار چوک نہیں دیکھا، تو زینب نے پوچھا میرے لال دربار میں گئے تھے تو ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں بیڑی تھی، گلے میں خاردار چوک تھے، لیکن دربار سے واپس آ رہے تو ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کیا ہو گئی، پیروں کی بیڑیاں کیا ہوئی؟ سید سجاد نے جملہ کہا تو بھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر اور کہا چاہے یہاں رہو یا مدینے چلے. کہا پھر کہا کیا؟ اللہ اکبر، کیا شریکت الحسین زینب. سید سجاد نے جملہ کہا جو آج بھی تاریخ ہے اور مسائل میں پڑھا جاتا ہے. آپ نے بارہا سنا ہے کہ سید سجاد نے یہ کہا تو بھی اماں میں نے یزید سے کہا کہ جب سے میرا بابا مارا گیا، جب سے میرا چچا عباس مارا گیا، میں نے بغیر پھوپھی کی اجازت کے کوئی قدم نہیں. اللہ امامت جو بغیر تکلم یا اجازت زینب کے بغیر جو قدم نہ اٹھائے اسے زینب. بس ایک جملہ کہہ کے میں شاید ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں، یہ ایام ایسے چل رہے ہیں. میں نے چونکہ غازی کا مسائل شروع کیا اور غازی کے مسائل میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھا جاتا. کم سے کم آنسو نہ بہائیں تو بارگاہ زہرا میں دعا کیا کیجیے، پروردگار ہمارے اندر وہ جذبہ آتا ہے کہ اہل بیت کا جب ذکر ہو تو اگر رو نہ سکے تو کم سے کم چہرہ تو جھکا لو. روایتیں کہتی ہیں کہ جب ماتم ہو گیا تو زینب نے کہا میرے لال میں وطن جاؤں گی لیکن کربلا ہو، میں وطن جاؤں گی لیکن کربلا ہو. عزادارو، یہ رکا ہوا قافلہ کربلا پہنچا اور کربلا پہنچنے کے بعد زینب نے اپنے ماجائے کی قبر کے اوپر بنا دیا. ماتم ہوتا رہا. روایتیں کہتی ہیں کہ جناب زینب نے سید سجاد سے کہا میرے لال میں چاہتی ہوں کہ میرے بھائی غازی کی قبر پہ مجھے لے چلو.
میں چاہتی ہوں کہ مجھے میرے بھائی غازی کی قبر پہ لے چلو۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں چلیے، میں چچا کی قبر پہ لے کے آتا ہوں، چلتا ہوں۔ مزاداروں روایتیں کہتی ہیں سید سجاد نے ارے پھوپھی زینب کو لیا اور لینے کے بعد ایک ننھی سی تربت کے قریب لا کے کھڑا کر دیا۔ مزاداروں زینب کہتی ہے سجاد میں نے کہا ہے کہ غازی کی قبر پہ لے چلو، ارے یہ تو ننھی سی قبر ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں ارے یہی چچا کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے سجاد ارے عباس کو ارے بڑا کا دامن تھا، ارے جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو اس کے قدم زمین پہ خط کھینچے ٹہلتا جاتا تھا۔ اے سجاد ارے یہ تو ننھی سی قبر ہے۔ عزادارو جملہ سنا گے ارے ام البنین کے لیے یہی پرسہ کافی ہے۔ عزادارو روایتیں کہتی ہیں ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں ارے جب ارے لاش کے ٹکڑے کیے جانے لگے تو سید سجاد کہتے ہیں ارے چچا کے لاش کو دشمنوں نے اتنے ٹکڑے کیے، جب میں دفن کرنے کے لیے آیا تو ایک گٹلی میں عباس کے لاشے کو رکھا، تربت بنائی، یہ چچا کی ہی لاش ہے اور انہی کی قبر ہے۔